أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ العراف کا آخری سبق ہے، اور اس سبق کے اندر پچھلے سبق سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور پچھلے سبق میں جو چند چیزیں تھیں ان چند چیزوں کے بعد آگے کا مضمون یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے آیات کے اندر کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنی اس ہدایت کو نہ چھوڑا تو ہمارے جو دیوتا ہیں اور ہمارے خدا ہیں وہ دیکھنا تمہارا کیا کریں گے۔ چنانچہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اہل اسلام کو اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تو تم نے ہمارے دیوتاؤں کی پرستش نہیں کی تو دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ چنانچہ پچھلے دنوں کسی نے کوئی بات کی تو بتایا کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ اس نوعیت کی چیزوں میں مبتلا ہے، ہم پریشان ہیں، کیا کریں کیسے کریں، تو اگر تم آ جاؤ تو بہت اچھا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ خیر میں اتنا بڑا آدمی تو ہوں نہیں، میں چلا گیا، تو میں نے جا کے اس کے بیٹے سے بات کی، سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ اپنی اپنی اپنے والد سے کہنے لگا، ابو یہ مولوی صاحب آ تو گئے ہیں، واپس اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ جائیں تب میں مانوں گا۔ میں پکا وعدہ کرتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ مولوی صاحب کا یہاں سے نکلنے کے آدھے گھنٹے کے اندر ایکسیڈنٹ ہونا ہے اور یہ بندہ بچے گا نہیں، جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ تو آپ یقین کیجئے میرے سامنے زندگی میں کبھی ایسے چیلنج نہیں آیا تھا۔ مجھے اس پورا دن سفر کرنا تھا، پورا دن مجھے سفر کرنا تھا، وہاں سے صدر جانا تھا، صدر سے لیاری جانا تھا، وہاں سے استاد جی کے پاس جانا تھا، وہاں سے مختلف جگہوں پر، اور پہلی مرتبہ آپ یقین کریں میں بھی ڈر گیا، لیکن میں نے میرے ساتھ بچے تھے، گھر والے تھے، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، میں نے کہا جو ہوگی دیکھی جائے گی، ٹھیک۔ پھر میں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ شام کے وقت ان کے والد صاحب کا فون آیا، مولوی صاحب آپ خیریت سے گھر پہنچ گئے؟ میں نے کہا بھائی میں تو اللہ کا شکر ہے یہاں سے صدر گیا، صدر جا کے وہاں گیا، پھر وہاں سے ادھر گیا، پھر ادھر سے مسجد پہنچا، پھر عصر کے بعد ادھر گیا، پھر عشاء مسجد میں پڑھائی، اس کے بعد جو ہے میں پورا دن باہر گزارا ہے، اللہ کا شکر ہے میں گھر پہ ہوں۔ کہنے لگے دیکھ بیٹا تو کہہ رہا تھا مولوی صاحب آدھے گھنٹے میں ختم، اور کیا ہے کہ آج کل بھی ایسا ہے کہ ہمارے جو قبر والی سرکار ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا، ہمارے پیر صاحب کے بارے میں بات کرو گے فنا ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، آپ حضرات سنتے ہیں، دیکھنا اس نے میرے بارے میں بات کی ہے نا، اور یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ یہ لوگ پیغمبروں کے بارے میں بات کر کے 10 10 20 20 سال زندہ رہے، سردار بن گئے، مقابلے کیے، تو میں اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ لہٰذا آج کے زمانے میں بھی یہی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بال سے ڈراتے تھے، تو آپ ان کو جواب دیں، ان ولی اللہ، ان ولی، یقین رکھو کہ میرا کارساز، میرا دوست، میرا مددگار، میرا مددگار اللہ، اللہ ہے۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا مددگار اللہ ہے۔ کون اللہ؟ دیکھو جی، اللہ قرآن میں جہاں بات کرتے ہیں وہاں اللہ اپنی توصیف اور مدح بیان فرماتے ہیں، چنانچہ جو بندہ اللہ کی توصیف اور مدح جتنی زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو توصیف اور مدح اللہ کا ذکر ہے۔
ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے نازل کی ہے کتاب، وہ ہوا، وہی تو ہے، یتولی الصالحین، نیک لوگوں کا مددگار، وہی اللہ تو نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ جب وہی اللہ مددگار ہے تو تمہارے ڈرانے سے کیا، کچھ بھی نہیں ہو۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو کہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہ تو تمہاری مدد کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی اور، وہ بھی خود اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اور ہم لوگ بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، لہٰذا ان کے تمام ڈراووں کا جواب اللہ ہے، ان کے تمام ڈرونے دھمکیوں کا جواب اللہ ہے۔ اچھا جی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے نے دھمکی دی اور ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو ایسا ہو بھی جائے تو اپنا اعتقاد ہمیشہ اللہ پہ رکھیے گا، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دجال کو اللہ نے پوری طاقت دی ہوگی، وہ کسی بندے کو زندہ کرے گا اور کسی بندے کو مارے گا، تو ایک بندے کو وہ جب زندہ کرے گا تو وہ کہے گا، مارے گا، اور مارنے کے بعد زندہ کرے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں اب بتا کہ تو زندہ ہوا ہے، مر کے زندہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو وہ کہے گا کہ پہلے تو مجھے شک تھا کہ تو دجال ہے، لیکن ابھی مجھے یقین آ گیا کہ تو واقعتاً دجال ہے۔ اس وقت کیا سسٹم ہوگا، کیا چیزیں ہوگی، ذہن میں تو آتا ہے، لیکن چونکہ تائید ایسی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، خاص طور پر قرآن کے ذکر کے اندر۔ تو دیکھیے کہ ایسے موقع پہ، ایسے مواقع پہ اور ایسے مقامات پہ اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے، اس نوعیت کے معاملات اور باتیں ہوتی ہیں، تو اگر آنکھوں کے سامنے ہو بھی جائے تو تب بھی ہمیں یقین نہیں کرنا، تبھی ہمیں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کو اپنا قصہ سنا ہے، تو پہلی مرتبہ تو انسان ڈر جاتا ہے، لیکن وہ طبعی ڈر ہوتا ہے، آگے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے چاہے کچھ ہو جائے۔ ان تدعوہم الی الہدی، اگر آپ اور ان کو ہدایت کی طرف، لا یسمعوا، وہ سنیں گی نہیں، وتراہم ینظرون، آپ ان کو دیکھیں گے دیکھتا ہوا، الیک، آپ کی طرف، ولا ہم، وہم لا یبصرون، لیکن وہ بصیرت حاصل نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بصیرت حاصل نہیں کرتے، لہٰذا آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیں۔ اچھا، میں نے یہاں پہ چھوٹا سا حاشیہ لگایا، اوصاف دائی، داعی کے اوصاف، اصل میں دائی کے اوصاف پہلے سے چل رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہاں پر ایک وصف ذکر کیا گیا جو جو کہ خاص طور پہ داعی کے اوصاف میں سے ایک خاص وصف ہے۔ تو خذ العفو، اس کا ایک جز تو وہ ہے کہ یقین اللہ، رد اشکالات کے ساتھ ساتھ یقین اللہ پر، اس کے ساتھ آگے جو بات ہے خذ العفو، یہ بڑا زبردست مضمون ہے، اس کے لیے میں نے ایک اگلی سلائیڈ بھی تیار کی ہے اور آپ کو سلائیڈ میں بھیج بھی چکا ہوں گروپ کے اندر، ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے گا، اس کو سمجھ لیجئے گا، بس وہ پڑھنے کے لیے ہی میں نے دی ہے کہ عفو کے اندر دو تین قسم کے معنی ہوتے ہیں۔ عفو کا ایک معنی ہے برداشت، اور ایک ہے درگزر، ٹھیک ہے، برداشت یعنی استقامت، ٹھیک ہے، خذ العفو، استقامت اختیار کیجئے، خذ العفو، آپ برداشت کیجئے، دو معنی ہے عفو کے، اور دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں، جو میں نے دوسری سلائیڈ آپ کو گروپ میں بھیجی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر وہ ساری تفصیل لکھی ہے، یہ دوسری سلائیڈ جو ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب کی تفسیر جو ہے معارف القرآن اس سے لی گئی ہے، تو اس کو ایک دفعہ ایک نظر لازمی دیکھیے گا، اور اس کے اندر بنیادی چیزیں ہیں۔ ان تدعوہم خذ العفو، لہذا آپ درگزر سے کام لیجئے۔ کائنات میں اگر کسی نے ترقی کی ہے تو اس کے اندر یہ صفت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کائنات میں کسی نے ترقی کی ہے یا کرنی ہے تو بنیادی اصول یہ صفات ہے۔
علامہ ابن کثیر نے 3 آیات لکھی ہیں۔ پورے قرآن پر اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے تو 3 آیات پر عمل کر لے، یہ 3 آیات اس کو پورے قرآن پر عمل کروا دیں گے۔ اس میں سے 3 آیات میں سے ایک آیت خذ العفو ہے۔ میرا ہفتے کا بیان جو ہوگا اس کے حوالے سے میں نے یہ مضمون تیار کیا ہے، اس کے اندر میں وہ تینوں آیتیں بیان کروں گا، آپ حضرات سن لیجئے گا۔ تو خذ العفو یہ ایک ایسا اصول ہے، ایک ایسا پرنسپل ہے کہ اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ایک سیدھی سی بات ہے، غصہ کرنا چھوڑ دو، غصے والا مزاج مت رکھو، درگزر والا مزاج رکھو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کرو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے اعراض کرو، یہ نہیں کہ جاہلین کو جواب دو۔ 3 قوانین، 3 باتیں۔ دیکھیں، آج اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، آج مجھ سے وعدہ کیجئے، یہ 3 صفات آپ اپنے اندر لے کر آئیں گے۔ 3 صفات: خذ العفو، درگزر، خاموش رہ، سامنے کھڑے ہو کے رد نہیں کرنا، مقابلے بازی پہ نہیں آنا۔ خذ العفو، درگزر۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، مستقل نیکی کا حکم کرتے رہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے اعراض کرتے رہو، جاہلین سے ایک طرف رہے۔ بھئی ہمارا سبق کیا کوئی ایک ہی بندہ سن رہا ہے؟ تو کیا سب آن کر کے چلے گئے ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خذ العفو، درگزر کرو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے اعراض کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، 3 باتیں ہیں، 3 باتیں۔ اب آپ کے حساب سے کون شخص جاہل ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک آدمی ہے جو مستقل فضول بحث کرتا ہے، فضول، تو سمجھ لیں وہ اگرچہ میرا بھائی ہے، اگرچہ میرا شوہر ہے، اگرچہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طریقے سے جاہل ہے، ٹھیک ہے، اس موضوع پر۔ اب وہ کہے گا جناب اس موقع پہ تو عمران خان ہی ہے، اس موقع پہ تو نواز شریف ہی ہے، اس موقع پہ شہباز شریف ہے، اس موقع پہ فلانا ہی ہے، اس موقع ارے بھائی ہاں ٹھیک، بڑی مہربانی، ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ محض ان کو جناب کامنٹ دینا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں، یہ بیوقوف لوگوں کا کام، ٹھیک ہے۔ وارث عن الجاہلین، چھوڑیں جاہل، چھوڑیں جاہل۔ ایک ہمارے جاننے والے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو پتہ نہیں مجھ سے کیا بیر چڑھی، کیا معاملہ ہوا، تو میرے سامنے بہت بہت وہ کریں، اور میرے پیچھے انہوں نے میری ایسی ٹانگیں کھینچی کہ الامان والحفیظ۔ تو ایک مرتبہ میں بہت تپ گیا، بہت تپ گیا، اور میرے سامنے آئے تو یہ سب، تو میرا دل چاہا کہ میں نے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب بڑی محنت ہمت والے آدمی ہو آپ، بڑی ہمت والے آدمی ہو کہ دل میں یہ رکھتے ہو، سامنے یہ بولتے ہو۔ لیکن میں نے مشورہ کیا کہ میں ان کو یہ بات کہوں کہ یہ میرے بارے میں لوگوں میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں، تو تاکہ ان کو پتا چلے کہ مجھے پتا ہے، جن لوگوں کو آپ بتاتے ہیں وہ مجھے آ کے بتا رہے ہیں۔ تو میں نے مشورہ کیا، تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا آپ ایسے نہیں، آپ نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا، لہٰذا آگے بھی ایسے مت کیجیے گا، آگے بھی ہرگز ایسے مت کیجیے گا۔ کیا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وہ جاہل ہے، چھوڑیں اس کو، وہ جانتا نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ جس طریقے سے ملتا ہے آپ اس سے اچھے طریقے سے ملیں۔ خذ العفو، درگزر۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے اعراض، درگزر اعراض، درگزر اعراض، اس کے درمیان کی چیز ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ،
ابھی نیکی کا حکم کرتے رہو، کرتے رہو، آپ کو بدی کے رد ہے ہی نہیں، نیکی کے اندر بدی کا رد خود بخود آتا ہے۔ دیکھو نہی انل منکر، نہی انل منکر بھی ضروری ہے، نہی انل منکر بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی نیکیاں ہیں جو نہی انل منکر کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ البتہ ایک جلسہ ہوا، اس جلسے کے اندر عالم کی ذمہ داری ہے نہی انل منکر کرے، سمجھائے کہ بھئی یہ چیز ہے، آپ کو اس سے بچنا ہے، تو یہ بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے اعراض کیجیے۔ چنانچہ بہت سی چیزیں ہیں شیطان دل میں ڈالتا ہے، وہ اس کو حکمت سے سمجھانا ہوتا ہے۔ کل میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، مجھے خواب آیا ہے کہ میرے اوپر بندش ہے، اور یہ خواب مجھے تقریباً 200 سے زیادہ مرتبے آ چکا ہے۔ میں پریشان ہوں، اب کیا کروں؟ اس طرح کی کہانیاں وہ مجھے پہلے بھی بہت سنا چکی ہیں، اور بہت قابل خاتون ہیں، بہت سمجھدار۔ میں بہت پریشان تھا، یا اللہ اس کو میں سمجھاؤں تو کیسے؟ سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ خواب خواب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بس خواب خواب ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ 10 دفعہ آ رہا ہے، 20 دفعہ آ رہا ہے، آپ کے لاشعور میں بیٹھا ہوگا۔ کل انہوں نے مجھے بتایا 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 15 منٹ گزر گئے۔ مجھے برا لگ رہا ہے، بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ میں اتنی لمبی بات نہیں کرتا کسی سے، یہ بلا وجہ ایک فضول بات کے اوپر میرا وقت ضائع کروں۔ لیکن ان کو تو نہیں پتا فضول بات، وہ تو سمجھ رہی ہیں اللہ کا اشارہ ہے۔ تو میں نے پھر ان سے سوال کیا، میں نے کہا مجھے بی بی مجھے بتائیے آپ کو نبوت کب ملی؟ کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھئی مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو نبوت کب ملی ہے تاکہ آپ کی نبوت کے پرچار کیا جائے۔ کہنے لگی نہیں ویسی تو کوئی بات نہیں، میں تو نبی تو نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا ایسے خواب، اپنے خواب کے اوپر یقین تو پیغمبر کرتے ہیں کہ ان کو اپنا خواب وحی الہی نظر آ رہا، آپ اس بات پہ مصر ہیں کہ یہ واقعتاً مجھے خواب آیا اللہ کی طرف سے پیغام، آپ کو خواب آیا، آپ کو اللہ نے پیغام دیا، بس آپ پکے ہیں، آپ مضبوط ہیں، آپ پکے ہیں، اور آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ کو خواب آیا اور وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ تو آپ تو اپنے آپ کو پیغمبر ہی سمجھ رہے ہیں نا، اور کیا سمجھ؟ تو اب اس کو تو بہت برا لگا اور روڈ لگا کہ میں نے اس کو کیسے بات کی ہے، لیکن بات عقل میں ڈالنی ہے تو ظاہر بات ہے تھوڑا سا نقد و جرح کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر غصہ ہو رہا ہوں، لیکن بنیادی بات سمجھائے بغیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ چنانچہ جاہلین کے ساتھ کس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے، کس طرز کی چیز ہوتی ہے، اور ایسے ہی نیکوکاروں کے ساتھ بھی کچھ اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہو، جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہو تو یہ دونوں معاملات نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جاہلین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ پہلے نیک لوگوں کے ساتھ سمجھ لیں۔ جب آپ اعراض کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، جیسے میرے ذہن میں اس درجے کا خیال آیا، میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہوں گا، اما ینزغنک من الشیطان، اما ینزغنک، 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 ینزغنک کہتے ہیں کچوکا لگانا، کچوکا لگانا، اما ینزغن، کچوکا لگائے کا تجھے، من الشیطان، شیطان، یعنی شیطان کی طرف سے جب تمہیں کچوکا لگے تو نزغن، کچوکا یہ تو بہت، کوئی بھی کچوکا، کوئی بھی وسوسہ، فاستعذ باللہ، اب اس کے ساتھ مقابلے کے لیے مت کھڑے ہو جاؤ، فاستعذ باللہ، اللہ سے استغاثہ کر لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہو 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 سمیع، وہ سن بھی رہا ہے تمہارے دل کی آواز، علیم، جانتا بھی ہے تمہارے دل میں کیا اٹھ رہا ہے۔ یہ تو نیک لوگوں کے بارے میں۔ اور جاہلوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جاہلوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس غلط فہمی سے شیطان وسوسے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں کسی کے عمل کی وجہ سے خود سے غلط فہمی پال لینا
خود ہی خود سے تعویل کر لینا یہ بدگمانی کو جنم دیتا ہے. اور بدگمانی ہزاروں گناہوں کی جڑ ہے. سمجھ لیں جی. لہذا جب بھی شیطان کی طرف سے کچوکا لگے، شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں. اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو معاملات سیٹ ہوں گے، اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو معاملات ہاتھ سے نکلیں گے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے بڑھیں. اب اس میں خاص طور پہ نیک لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو کہ تقوی والے ہوتے ہیں. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو چھوتا ہے، جب ان کو کچوکا لگاتا ہے، طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی خیال، طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی خیال، شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوتا ہے، تذکروا تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی خیال. ایک اور بات سمجھ لیں، شیطان کی طرف سے کوئی منتر، شیطان کی طرف سے کوئی جنتر، شیطان کی طرف سے کوئی تعویذ، شیطان کی طرف سے کوئی جادو، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ. طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے تذکروا تو اللہ کو یاد کر لیں. آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر جو تالا ہے وہ انسان کو اندر آنے سے روک رہا ہے، لیکن وہ شیطان کو اندر آنے سے نہیں روک رہا، وہ جنات کو اندر آنے سے نہیں روک رہا. جنات کو اندر آنے سے روکنے والی چیز ہے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جنات کو اندر آنے سے روکنے والی چیز. ٹھیک ہے، تو سمجھ لے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وَإِخْوَانُهُمْ، اور اس میں جو شیطان کے بھائی ہیں، یمدون فی الغی، جو اس میں شیطان کے بھائی ہیں. دیکھیں، جو وسوسے کے اوپر دھیان دیتا ہے اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا. ٹھیک ہے جی. جو شیطان کا بھائی ہے اس کو ایک منٹ، جو شیطان کا بھائی قرار دیے، جو ان وساوس اور ان خیالات کے اوپر توجہ دیتا ہے، دھیان دیتا ہے. تو چنانچہ دیکھیں، وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو ان شیطانوں کے، ان شیاطین کے بھائی ہیں، یمدون فی الغی، وہ انہی وساوس کے ذریعے سے ان کو یمدون گھسیٹتے ہیں، فی الغی، فی الغی گناہوں کی طرف، فی الغی گمراہی کی طرف. ٹھیک. ثم لا یقصرون، ثم لا یقصرون، پھر وہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے. یعنی شیطان ایک دفعہ گھسیٹ دیتا ہے، پھر یہ لوگ خود باز نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کرتے کیا ہیں، اس کا اثر مرتب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر مرتب یہ ہوتا ہے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب آپ نہیں لے کے آتے ان کے پاس کوئی نشانی. یہاں پہ آپ نے بریکٹ میں لکھتا ہے فرمائشی نشانی. ٹھیک ہے. قالو، تو وہ کہتے ہیں، لو لجتبیتہا، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لو لجتبیتہا، آپ نے کیوں نہیں پیش کیا. لو لج، لولا اجتبیتہا، آپ کیوں نہیں، اشتباہ کہتے ہیں لے کر آنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے. لو لجتبیتہا، آپ نے آخر کیوں
پیش نہیں کیا. لولا اجتبیتہا، لولا کیوں نہیں، اجتبی پیش کیا تا آپ نے، ہا اس کو، جو ہم نے آپ سے مانگا. بطور مثال میں قرآن کا ٹیسٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. 3 سوال ہیں، ایک حل کیا، دوسرا حل کیا، تیسرا حل کیا، ٹھیک ہے. یہ تینوں سوال ہیں، اور یہ تینوں سوال حل کرنے کے بعد میں پاس ہو گیا، 100 نمبر آ گئے. ٹھیک ہے. استاد کہتے ہیں ارے نہیں نہیں، یہ والے سوال کا جواب دو تب ہے، اس کا بھی دے دیتا ہوں. کہتے ہیں پھر یہ والے سوال کا جواب دو تب ہے، اس کا بھی دے دیتا ہوں. پھر یہ والے سوال کا جواب دو تب ہے، پھر یہ بھی دے دیتا ہوں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں اس کا جواب دو. میں کہتا ہوں بھی نہیں، آپ فیل کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ چھوڑ دیں. کیا ہے؟ لو لجتبیتہا، وہ پیغمبر کیوں نہیں لے کے آتے بھئی؟ بنیادی چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں، اس کے دلائل بھی موجود ہیں، لیکن آپ کہتے ہو جی میری زمین کے اوپر سونا اگنا شروع ہو جائے، یہ اگے گا تو تب میں مسلمان ہوں گا. یہاں سے یہ پہاڑ ہٹ جائیں اور پورا میدان بن جائے تو تب ہم ایمان قبول کریں گے. مکے کے سارے پہاڑ ہٹ جائیں اور یہاں پر زمین نرم ہو جائے، ہم کھیتی باڑی کریں. ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ آپ کو بنیادی دلائل دے دیے، جب دے دیے تو بس کہیے قل. چنانچہ بعض مطلب اہل کفر اس نوعیت کے مطالبات رکھتے ہیں جو کہ ناقابل تسلیم ہوتے ہیں. ناقابل تفصیل اور ناقابل بیان ہوتے ہیں. چنانچہ ان کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا جاتا، اور ہر مطالبے کو پورا کرنا ضروری بھی نہیں. تو قل آپ کہیے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو میرے اوپر نازل کی گئی ہے میرے پروردگار کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے. بصائر، بصیرتوں کا مجموعہ، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بصیرتوں کا مجموعہ ہے. یعنی اس سے تم بصیرت حاصل کر سکتے ہو، تمہیں سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ نہیں کہ پہاڑ ہٹے گا تبھی تم یقین کرو گے، آسمان پھٹے گا تبھی تم یقین کرو گے. وہدن، ہدایت بھی ہے، ورحمت، اور رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کی. چنانچہ چنانچہ جب تمہارے سامنے اس طرح کی بصیرتیں آئیں تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں جو کرنا ہے وہ یہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو تم اس کو سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چنانچہ جب نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو خاموش رہنا ضروری ہے، خاموش رہنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ پڑھی جائے، جب بھی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ قرآن کے وقت خاموش ہوں گے جب قرأت کی جائے. بڑی تفصیل ہے، دلائل ہے، یہ آداب قرآنی ہے. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اس کا عمل کیا ہے، اس کا قرآن کا حاصل کیا ہے. وَاذْكُر رَبَّكَ، اپنے پروردگار کو یاد کرو، فی نفسی کا، اپنے نفس میں، اپنے اندر سے اپنے پروردگار کو یاد کرو. بہت سی چیزیں ہیں جی اس کے اندر، بڑے مضامین ہیں، بیش بہا خزانے اس میں چھپے ہوئے ہیں. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، لطیف قلبی، لطیف اخفا، لطیف خفی، لطیف، وہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس پہ نہیں جاتے. لیکن اس کے اندر ایک ظاہری چیز یہ ہے، تضرعا، 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 ڈر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اپنے پروردگار کو صبح شام یاد کرو، عاجزی، تضرع کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ. اپنے پروردگار کو مد مقابل بن کے یاد نہ کرو، اپنے پروردگار کو عاجز بن کے یاد کرو، اپنے پروردگار کو عاجز بن کے، وخیفتن، اور خوف کے ساتھ، ودون الجہر من القول، پکار پکار کے نہیں. جہر من القول، جہر اس آواز کو کہتے ہیں جو آپ اتنی تیز بولو کہ آپ کے سامنے والے کو تھوڑی دقت ہو، اس کو جہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی بات کو جہر کہتے ہیں. محض اونچا بولنے کو جہر نہیں کہتے. دون الجہر من دون الجہر من القول، آواز بہت بلند کیے بغیر.
من القول آواز بہت بلند، قول کا مطلب یہاں پہ آواز، آواز بہت بلند کیے بغیر، بالغدو والآصال، صبح کرو شام کرو، صبح کرو شام کرو، بالغدو والآصال، صبح و شام ذکر کیا کرو۔ چنانچہ ہمیں چاہیے فجر بعد، عصر بعد ذکر کی ترتیب بنائے، فجر بعد مغرب بعد ذکر کی ترتیب بنائے، کچھ تھوڑے سے اعمال۔ ولا تکن من الغافلین، یہ اس لیے ہے تاکہ تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، ولا تکن، اور مت ہو جانا غافلوں میں سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ غفلت کا اینٹی ہے۔ چنانچہ آپ اپنا چارٹ بناتے ہیں، میرے جتنے تعلق والے ہیں ان سب سے کہتا ہوں چارٹ بنائیں، چارٹ بنا کے اس کے مطابق ذکر کیا کریں، اس کے مطابق عمل کیا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي، ان الذين عند ربك، بے شک وہ لوگ، یہاں پہ ترغیب ہے، الذين عند ربك جو تیرے پروردگار کے پاس ہے، مطلب فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں، فرشتے ہونا یہ ہے، لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون عن عبادت، منہ نہیں موڑتے اس کی عبادت سے، یسبحونہ، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يسجدون، اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ بالاجماع اس سے مراد ملائکہ ہیں، اور ہمیں یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی ان کی نقل کریں کہ براہ راست عبادت ذکر ہے، اور وَلَهُ يسجدون، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ان کے سجدوں کا ذکر ہے، سجدوں کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سربسجود اللہ کے ہاں رہتے ہیں، تو سجدہ بول کے پوری عبادت مراد ہے، نماز مراد ہے، رکوع مراد ہے، قیام مراد ہے، قیام مراد ہے، اور سجدہ تو مراد ہی ہے، تو رکن واحد بول کے بہت سے ارکان مراد لیے گئے۔ تو یہ آیت مبارکہ، آیت نمبر 206، اور بہت سے مضامین اس کے اندر ہیں، بنیادی چیزیں میں نے اس کے بارے میں ذکر کر دی ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے، اور یہ ہمارے سورۃ الاعراف، الحمدللہ تعالی علی ذلک کثیرا 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 طیبا مبارکا، کہ الحمدللہ ہماری آج یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 206 تک مکمل ہو گئی۔ آپ نے یہ آیت سنی ہے تو آپ کے اوپر اس کے اوپر ایک سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور جو لوگ ریکارڈنگ سنیں گے تو ریکارڈنگ کی وجہ سے ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، البتہ ایک بار جو آپ سن رہے ہیں اس وقت، تو جو براہ راست سن رہے ہیں ان سب کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ شیطان کے وسوسوں کو کیسے جھڑکا جائے؟ شیطان کے وسوسوں کو جھڑکنا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا دھیان کسی اور چیز کی طرف لگا لیں، شیطان پھر وسوسہ ڈالے گا، پھر اپنا دھیان کسی اور چیز کی طرف لگائیں، پھر وسوسہ ڈالے گا، پھر دھیان، اور دھیان ہٹانے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ جی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، تو یہ کہا جائے اور یہ مستقل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں اس کے متعلق ہوگی، ہماری سورۃ الاعراف مکمل ہوگی۔ آگے بہت اہم، بڑی دلچسپ اور بڑی ضروری صورت ہے سورۃ الانفال، اور بڑے مزے کی چیزیں ہیں اس صورت کے اندر، میں کوشش کروں گا کہ اس کو سیٹ کیا جائے، اس حساب سے سیٹ کیا جائے کہ اس میں جغرافیائی اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، اس کی تصویر دیکھیں، موجودہ صورتحال دیکھیں، اس حساب سے بہت دلچسپ۔ کسی کی بدتمیزی پر فوراً کیسے درگزر کیا جائے؟ دیکھیں، بدتمیزی کو پہلے سمجھ لیں کہ بدتمیزی ہوتی کیا ہے۔ کوئی آپ کا ماتحت جو آپ کا چھوٹا ہے، آپ سے چھوٹا نہیں، جو آپ کا چھوٹا ہے، وہ ایسی بات کرے جو اس کو اس کے تمیز کے دائرے سے باہر نکل جائے تو اس کو بدتمیزی کہتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بندہ بدتمیزی کر رہا ہے تو خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، اعراض کرنا ہے۔ کوئی آپ سے چھوٹا اس طریقے سے کر رہا ہے تو وہاں پر جو بات ہے وہ بدتمیزی کی ہے، اس کو سمجھانا سکھانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔
تو درگزر کرنے کا طریقہ ہے کہ آہ نہ کر لبوں کو سی منہ بند کر لے، بس یہی درگزر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے؟ جب وہ خلاف شرع بات کرے گا تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا شیطان کا وسوسہ ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم سے اپنی دشمنی نکالے، تو یہ تو اللہ وسوسہ ہے نا، اللہ کی شان کے مطابق نہیں۔ جو چیز کسی ایک ضابطے اور رویے اور تعلق اور معاملے سے ہٹ کر ہے، اس سے زائد جو چیز ہوتی ہے وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر کسی نے قرآن ریکارڈنگ میں لگایا تو ضروری غیر ضروری بات چیت گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ شدید غصے کے وقت اپنے آپ کو کیا سمجھا کے اگنور کیا جائے؟ دیکھیں جی، ایک حدیث اپنے پاس لکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو اور جنت لے لو، غصہ نہ کرو اور جنت لے لو۔ اور اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں، اور اس سے بڑا اچھا ہو جاتا ہے، بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ شدید غصے کے وقت اپنے آپ کو کیا سمجھا کے اگنور کیا جائے؟ یہی آیت زبانی یاد کر لو بھائی، یہ حدیث زبانی یاد کر لو، اپنے پاس کاغذ میں لکھ لو، جب غصہ آئے اس کو دیکھ لیں، جب غصہ آئے اس کو دیکھ لیں، بہت اچھا ہوتا ہے اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کے درمیان جو دھیان بڑھتا ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے کیسے بچیں؟ دیکھیں، ذکر اللہ کے درمیان جو دھیان بڑھتا ہے وہ شیطان کا وسوسہ نہیں ہوتا ہے، انسان کی اپنی کمزوری اور کمی ہوتی ہے۔ انسان بار بار دھیان لگائے تو بار بار دھیان لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دھیان نہ لگائے تو دھیان نہیں لگتا، تو دھیان تو لگانا پڑے گا، اور زبردستی لگائیں گے تو انشاءاللہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا، نہیں لگائیں گے تو معاملہ خراب ہو۔ کسی کو درگزر کرنے کے بعد دل کی تنگی ہو تو کیا کریں؟ دل کی تنگی ہونا طبعی بات ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ دل کی تنگی ہونا یہ انسانی عوارض میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل ظاہر بات ہے کسی نے دکھایا تو اس سے تنگ تو ہوگا، ایک طبعی بات ہے، وہ آہستہ آہستہ سیٹ ہوگا، ایڈجسٹ ہوگا اپنے موقع پر۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیں جی، بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خود کے اندر سے مختلف سوچیں اتنی ہیں کہ اپنا محاسبہ نہیں ہوتا۔ جی، محاسبہ کرنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان یہ سوچے کہ 5 منٹ میں نے آج کے دن کے بارے میں سوچنا ہے، اس ہفتے کے بارے میں سوچنا ہے، میں نے کیا پروگریس کی ہے، میں نے کیا چیز کی ہے، جب اپنے آپ کو امتحان میں ڈالے گا یا ڈالے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کیا معاملہ ہے اور کہاں پر کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ اس کے لیے ایک ڈائری لکھی جائے، اس سے معاملات بہتر۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے سوال بھی مکمل ہو چکے ہیں، کسی کو اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہمارا سبق قلم الحمدللہ سورۃ الاعراف میں مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ الانفال شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ، آواز بہت سلو ہے، بس سبق ہمارا ختم ہو گیا جی، انشاءاللہ کل سے سورہ انفال پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔